بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ چلتے ہیں، جو چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم وہ کیا تھا؟ زکوٰۃیبل ایسٹ کون کون سے ہیں، یعنی کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ہم نے کہا تھا بیسیکلی یعنی جن چیزوں کے اوپر اتفاق ہے۔ زکوٰۃیبل ایسٹ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ 5 قسم کے مال ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے، بقیہ جو اموال ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یا ان کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی ایک آدھی رائے ہے کہ اس میں ہے نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ان 5 میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نقدی ہے۔ ٹھیک ہے، جسے ہم کرنسی کہتے ہیں۔ گولڈ اینڈ سلور ہے یا پیپر کرنسی ہے، یا ہم نے کہا تھا کرنسی کی ایکولنٹ جو بھی چیز آ جاتی ہے، پرائز بانڈز ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، چیکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اب اس پہ تو بات ہو گئی تھی نا، اس میں تو کوئی اب وہ سوال نہیں رہ گیا، گولڈ اینڈ سلور میں، سونے چاندی میں۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی تھی نا، اس کے نصاب کے بارے میں بھی اور اس کے جو ہے وہ پرسنٹیج کے بارے میں۔ پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں 2.5% ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو نصاب ہے، منیمم اماؤنٹ، وہ ہم نے کہا تھا گولڈ میں کیا ہے؟ 7.5 تولے ہے، اور سلور میں 52.5 تولے چاندی ہے۔ پیپر کرنسی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ پیپر کرنسی وغیرہ کے لیے آپ کس کو معیار بنائیں گے؟ چاندی کو، لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ سونے کو معیار بنائیں پیپر کرنسی کے لیے، جیسے قرضاوی وغیرہ۔ قرضاوی کی اچھی کتاب ہے، یہ ان کا PhD کا تھیسز ہے، شیخ قرضاوی کا، فقہ الزکوٰۃ کے نام، زکوٰۃ کے اوپر ان کا PhD تھا، کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ پر ایک بہت اچھا کام ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، انگریزی میں بھی ہے، وہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے۔ فقہ الزکوٰۃ اسی نام سے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ شائع ہوتا ہے۔ ہاں، شیخ قرضاوی، علامہ یوسف قرضاوی، یہ الاخوان کے ساتھ بھی متعلق رہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ اموال تجارت، بزنس ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ بزنس ایسٹ میں جو زکوٰۃ کی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جو چیز ہم نے بزنس کے لیے تیار کر رکھی ہے ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے، گایوں میں بھی زکوٰۃ ہے، اور تجارت کے کپڑے میں بھی زکوٰۃ ہے، وہ فی البض صدقہ۔ تو جمہور اسی کے قائل ہیں، اور یہی صحیح رائے ہے کہ بزنس ایسٹ میں زکوٰۃ ہے۔ ظاہریہ البتہ اس طرف گئے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ شاذ قول ہے، وہ ان روایات کی استنادی حیثیت پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ روایات مطلب 1-2 نہیں ہیں، کافی ساری ہیں، تو وہی بات ہے کہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ مال تجارت میں جو زکوٰۃ کی دلیل ہم نے ایک حدیث سے لی ہے، کپڑے والی حدیث، ہاں، اور دوسری جو پہلے بیان کی ہے سنن ابی داؤد کی روایت۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب سے بھی، مطلب آثار صحابہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ ایک مرتبہ بازار میں سے گزرے، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ چمڑا اور تیر بیچ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ بھائی اس کا صدقہ نکالو، اس کی زکوٰۃ نکالو۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو چمڑا ہے، اس کی کیا زکوٰۃ نکالیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اس کی پیمائش کرو، ناپ تول کرو، اور پھر اس کی تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آثار صحابہ سے بھی ملتا ہے، مطلب بہت ساری روایات ہیں، اور یہی فقہائے اربعہ کا موقف ہے عام طور پہ، مطلب سب اسکول آف تھاٹ میں یہی معروف موقف ہے کہ مال تجارت کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے باب میں اصل میں جو اکثر و بیشتر روایات ہیں نا، ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے استنادی حیثیت پہ کلام مل جاتا ہے۔
اگر اس کلام کو اہمیت دینے لگیں گے نا تو زکوٰۃ ساری اڑ جائے گی. صحیح بات یہی ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہ جائے گا. اتفاق سے جو زکوٰۃ کی حدیثیں شاید نقل کرنے والے سارے بزنس مین تھے اور صلات والی وہ تھے جو کہ تہجد گزار تھے. واللہ عالم. تو اموال تجارت میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. کتنی ہے؟ 2.5% ہے. ایک سال کے بعد. ٹھیک ہے جی. حولان حول تو شرط ہے نا، ہم نے کہا تھا وہ تو ایک بنیادی شرط ہے، عام طور پہ بنیادی شرط ہے، سوائے زرعی پیداوار کے یا رکاز میں بھی نہیں ہے. مال تجارت میں نصاب کیا ہوگا؟ اب اس میں پھر وہی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ اہل علم چاندی کو نصاب بناتے ہیں، لیکن چاندی کو نصاب بنانا فی زمانہ معقول معلوم نہیں ہوتا. چاندی کو نصاب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کوئی 50-52 ہزار کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اسے اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. اب 50-52 ہزار کی انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہے، بہت ہی معمولی سی انویسٹمنٹ ہے. وہ بیچارہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا تو کیا کھائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ کوئی معقول انویسٹمنٹ ہو تو یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. دیکھیں اب نصاب تو آپ نے کسی چیز کو بنانا ہے نا. اب یہ نصاب کوئی نصاً تو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ مال تجارت کا نصاب کیا ہے. یہ تو ہم نے قیاس کرنا ہے. قیاس آپ سونے پہ کر لیں، قیاس آپ چاندی پہ کر لیں، دونوں لوگ قیاس کر رہے ہیں، اس لیے اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہے. تو ایک قیاس کو دوسرے قیاس پہ ترجیح دینی ہے، اس کے پیچھے کوئی آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے، لاجک ہونی چاہیے. تو سب اپنی لاجک بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں گے اگر ہم چاندی کو نصاب بنائیں، تو دوسرے کہتے ہیں کہ جی اس طرح تو غریبوں پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اگر آپ چاندی کو نصاب بنائیں گے. تو سب کے پاس اپنی لاجک ہے. تو میرا رجحان تو یہی ہے کہ سونے کو نصاب بنانا چاہیے. فی زمانہ عمارت کی جو علامت ہے وہ 7.5 تولے سونے میں پائی جا رہی ہے، 52.5 تولے چاندی میں عمارت پائی نہیں جا رہی. جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ مال تجارت میں، آپ نے کہیں جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی پیسہ لگایا تو وہ بھی مال تجارت ہی ہے نا. یا آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی محنت ہے، آپ کا پیسہ ہے، تو یہ بھی مال تجارت ہے. اچھا، مال مستفاد یعنی جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر کسی نے تجارت شروع کی ہے 10,000 سے، ٹھیک ہے، یا 1 لاکھ سے، اب سال کے بعد وہ ہو گیا 4 لاکھ، تو اب اسے 1 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی ہے یا 4 لاکھ پہ دینی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. یا کسی مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کپڑے کی دکان کھولی ہے، 4 لاکھ کا مال ڈالا ہے، سال کے بعد اس میں 8 لاکھ کا مال پڑا ہے. کسی نے کوئی فارمیسی کھولی ہے، اس میں 5 لاکھ کی میڈیسن ڈالی ہیں، سال کے بعد اس میں 12 لاکھ کی پڑی ہیں. اب وہ اپنی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرے گا؟ پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جی سال میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے، خاص طور پہ تجارت میں تو ہے، چیک ان چیک آؤٹ ہوتا ہی رہتا ہے. تو اس کا حساب رکھنا بہت مشکل ہے. یعنی ایسا مال جس کے اوپر سال گزرا ہو. اب ایک کریانے سٹور میں اب ظاہری بات ہے وہ پتی کا ڈبہ آ رہا ہے اور اگلے دن جا رہا ہے. اب اس مال کے اوپر کون سا سال گزرا ہے؟ لیکن ظاہری بات ہے مال تو پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے نا کہ وہ متعین مال جو ہے وہ تو نکل ہی جاتا ہے. آپ اوورال ایک تو اس کی ویلیو کہ اتنی ویلیو کا مال پڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمی بیشی بھی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اکاؤنٹ میں بھی مطلب پیسہ آ رہا ہے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور اگر تو وہ ہر ہفتے آ رہا ہے جا رہا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اب کتنے پیسے کے اوپر سال گزرا ہے تو آپ ہر ہفتے زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ اس طریقے کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے سال کے بعد ہی نکالنی ہے، تو اگر ہر ہفتے
بعد پیسہ آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی اتنا پیسہ، تو وہ پھر ہفتے بعد آیا. تو اس میں علماء آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سال کے بعد جتنا پیسہ پڑا ہے آپ اس پہ زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. سال کے اینڈ پہ جتنا پیسہ ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ جو سال کے اینڈ پہ جو ایسٹ ہے آپ کا، مال تجارت ہے، بزنس ایسٹ ہے، یا اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے، وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، یعنی منیمم اماؤنٹ جو ہم نے کہی ہے 52.5 تولے یا 7.5 تولے سونے کے برابر. ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہوتا ہے مال میں سال بھر میں، یہ اضافہ کبھی جنس میں ہوتا ہے، عین جنس میں، کبھی غیر جنس میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ بکریاں ہیں، تو اب اس کے پاس گائے آ جاتی ہیں، تو اب گائے بکری کی جنس نہیں ہے. تو اگر اس کے پاس ایسا مال آیا ہے جو پہلے مال کی جنس سے علیحدہ جنس کا ہے، تو اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. اس پہ اتفاق ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹور والا بندہ ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، جو سپر اسٹور والا بندہ ہے، اس کے بعد تو ملٹیپل کائنڈ آف انوینٹری ہے. میڈیکل اسٹور والا بندہ ہے، اس کے بعد تو وہ ساری چیزیں نہیں، ہم اس کو ایک جنس شمار کریں گے نا، میڈیسن شمار کریں گے. لیکن یہ آپ کا سپر اسٹور والا ہے، اس کے بعد تو یہ شمار قسم کی، اس میں ہم گروسری کو ایک جنس شمار کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ مطلب اس کو ایک جنس میں لا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں انسان ایک جنس ہے، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. ٹھیک ہے، جنس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے تحت جو سپیشیز ہیں تو وہ جیسے انواع کہتے ہیں وہ سیم ہو. اس کے نیچے انواع ایک سے زائد ہو سکتی ہیں. جنس ایک جو ہے وہ بڑی کیٹیگری ہے. ٹھیک، بکری اور گائے بھی لائف اسٹاک کی جنس میں آ جاتی ہے، لیکن وہ فقہاء نے اس کو اس لیے اختلاف کیا ہے کہ ان کی علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ بیان ہوئی ہے نا. ہاں، یعنی اپنے نصاب کی وجہ سے چونکہ شریعت نے ان کا فرق کیا تو اس لیے ہم ان کو علیحدہ کنسیڈر کر رہے ہیں. تو یعنی یہاں علیحدہ سے مراد کیا ہے کہ جہاں شریعت نے ان کو علیحدہ کر دیا، ایک علیحدہ جنس تصور کیا، یعنی شریعت نے ایک لائن کھینچ دی، تو ہم ان کو علیحدہ جو ہے وہ شمار کریں گے. ٹھیک ہے، مال مویشی کے اندر آپ نے ذکر کیا نا کہ بکری کی الگ زکوٰۃ ہے اور گائے کی الگ زکوٰۃ ہے، یعنی کہ جنس تبدیل ہو گئی تو دونوں کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ ہوگی. جبکہ نارملی ہمارے یہاں بزنس ہوتا ہے، اس کے اندر ملٹیپل گوڈس ہوتی ہیں، جیسے گروسری کی ایگزامپل ہے کہ گروسری کو آپ نے کپل کر دیا، لیکن یہاں پر آپ نے کہا کہ یہاں پہ گائے اور بکری کو اس لیے علیحدہ کیا گیا کیونکہ اسپیسیفکلی شریعت میں نص آ گئی نا، ہمارے پاس نص آ گئی نا. تو کیا کسی اور چیز کے اندر بھی یہ حکم ملتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر؟ نہیں، شریعت میں ہمیں کوئی نہیں ملتا، شریعت میں ہمیں نہیں ملتا. یہ بتائیں کہ جو بلڈنگ ہے کاروبار کی، یا جو وین یوز ہوتی ہے ڈلیوری کرنے کے لیے، اس طرح کی باقی فکس ایسٹس ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ ہاں، سب میں زکوٰۃ ہے. جو بھی بزنس ایسٹ ہے، جس کو آپ نے بزنس ایسٹ بنا لیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل بزنس کی ویلیو پہ پھر زکوٰۃ ہے. ٹوٹل بزنس کی ویلیو پہ ایسٹس پہ ٹوٹل ایسٹس پہ زکوٰۃ ہے. ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں. پہلے ہم مال مستفاد کی بات مکمل کر لیں. مال مستفاد جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے تھے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہم جنس ہے اور ایک غیر جنس ہے. اگر تو سال میں اسے ایسا مال حاصل ہوا ہے جو اسی کی جنس کا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں آگے ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ اسی مال سے پیدا ہوا تھا یا اس سے نہیں پیدا ہوا تھا. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسی سے جنریٹ ہوا تھا، پرنسپل اماؤنٹ اس کے لیے وہی بنی تھی، اس کا اوریجن وہی تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، جیسے فارمیسی کی ہم نے مثال لی، کپڑے کی دکان کی مثال لی، فیکٹری کی، یعنی فیکٹری سے ہی جنریٹ ہو رہا ہے اور دوسری فیکٹری بن گئی. کپڑے کی دکان سے ہی 5 کپڑے کی دکانیں بن گئیں.
تو اگر تو وہ اسی سے جنریٹ ہوا ہے جو سال بھر میں مال، کریانے کی دکان میں 2 لاکھ کا مال تھا، اسی سے ہی یہی جنریٹ ہو کے یہی بڑھ کے آگے 6 لاکھ کا بن گیا، یہ تو سب کے نزدیک جو ہے وہ ایگریڈ اپان ہے کہ یہ تو زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، اس مال مستفاد کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، سال کے اینڈ پہ جتنا یہ ہوگا ٹوٹل اس کے اوپر زکوٰۃ دے گے۔ لیکن دوسرا جو مال ہے جو اس سے نہیں پیدا ہوا، بھلے وہ اس کی جنس کا ہو، مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ وراثت میں مال مل گیا، یا کسی نے کسی کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، مختلف ذرائع سے مال آپ کے پاس آ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے نہیں آیا تو پھر اس میں اختلاف ہو گیا۔ اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو اس میں شامل کیا جائے گا، لیکن ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جائے گا، اور زیادہ بہتر رائے جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اب اس پہ سال نہیں گزرا اور یہ اس سے جنریٹ بھی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک بندے کے پاس مثال کے طور پہ جو ہے وہ اس کی کپڑے کی دکان ہے، ٹھیک ہے، انارکلی میں، اس کے ابا جان کی بھی دکان ہے کپڑے کی انارکلی میں، ٹھیک ہے، اب اس کی دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سال کے بعد جو ہے وہ یہ 20 لاکھ کا ہو جاتا ہے، تو یہ 20 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے ہی 1 ماہ پہلے اس کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے والد صاحب کی بھی دکان اس کے وراثت میں اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اس کے والد صاحب کی دکان میں جو ہے وہ 40 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، یہ اب اسے ملا ہے 1 ماہ پہلے، تو کیا اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ کے ہاں ہوگی، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نہیں ہوگی، اگرچہ ہے یہ کپڑا ہی وہی جنس ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مالک وہ 1 ماہ پہلے بنا ہے۔ ہاں اگر یہ اس کے اپنے اصل مال سے جنریٹ ہوا ہوتا تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی۔ جی اسی پرنسپل کو اگر اپلائی کریں کہ جو مال سال کے دوران جنریٹ ہوا، جو پروفٹ ہے، شروع میں سال کے شروع میں 10 لاکھ کا مال تھا، سال کے اندر 20 لاکھ کا مال ہے، تو سال صرف 10 لاکھ کا گزرا ہے، باقی 20 لاکھ یا تو آپ کو صرف آئے 11 مہینے ہوں گے یا 10 ہوں گے یا 9۔ تو اگر ہم صرف اینڈ پہ لے لیں، اینڈ کے جو کلوزنگ بیلنس پہ زکوٰۃ لے لیں، سال گزرنے والی سب سارے مال پوری نہیں ہو رہی، وہ تو صرف اس پہ پوری ہو رہی ہے آپ کے پاس آگے شروع میں۔ اصل میں دیکھیں مشکل یہ پیش آئی، زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے میں کچھ مشکلات تھیں، ان مشکلات کو ایڈریس کرتے کرتے آسانی کے لیے یہ فتاویٰ جاری ہوئی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جس کے تو اکاؤنٹ میں اب رقم آ رہی ہے جا رہی ہے، تو وہ ہر رقم کے اوپر سال کا حساب رکھے، نہیں ہو سکتا، صحیح کہہ رہا ہے، ممکن نہیں ہے نا۔ یہ تو فتویٰ یہ بھی تو دیا جا سکتا ہے نا کہ جو لوور آف اوپننگ یا کلوزنگ بیلنس ہے، لوور آف اوپننگ یا کلوزنگ بیلنس اس کے اوپر آتا ہے کسی جگہ۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، کوئی بڑی اماؤنٹ بھی تو اس میں آ سکتی ہے نا۔ جنوری میں اس کے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ تھا، ٹھیک ہے، فروری میں اس کے پاس 40 لاکھ آ گیا، تو لوور اماؤنٹ تو اس کا 10 لاکھ بنا، اب کیا فروری میں وہ پھر زکوٰۃ دے گا؟ لیکن پورا سال گزرنے کے بعد ایک اس کے پاس اوپننگ بیلنس ہوگا، ایک کلوزنگ بیلنس ہوگا، ان دونوں کا لوور لے لیں، کیونکہ دیکھیں سال گزرنے کے بعد اس نے اپنا ظاہری بات ہے حساب تو کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے تو مال کا ایک دفعہ حساب تو ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس ہر سال کے اینڈ پہ ایک بیلنس اس کے پاس آ جائے گا، اوپننگ بیلنس بھی ہوگا، کلوزنگ بیلنس بھی ہوگا، ان دونوں کا جو انفارمیشن کم ہے اس کے اوپر آپ ترقی سے دے دیں۔ کیوں؟ اگر مثال کے طور پہ سال کے دوران مال بڑھا ہے، جتنا مال بڑھا ہے اس کا سال کا گزرا، اگر سال کے دوران مال کم ہو گیا تو جو کلوزنگ بیلنس ہے اسی کے ساتھ گزرا ہے، شروع میں جو تھا اس کے ساتھ نہیں گزرا، وہ پہلے نقصان نہیں، اصل بات یہ دیکھیں، بات یہ ہے اس میں صرف اتنی چیز کا لحاظ کر لے کہ کوئی مال ایسا نہ بچے کہ جس کے اوپر سال گزرے، بالکل۔ لیکن اصل بات اب پھر دیکھیں نا، اس نے تو زکوٰۃ، جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نے تو، وہ تو اتنا سمجھدار ہے نہیں نا، اس نے تو اب زکوٰۃ اگلے سال جا کے نکالنی ہے۔ بہت سارا مال اس کا ایسا ہے کہ
جس کا سال درمیانے سال میں پورا ہو چکا ہوگا. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھ رہا ہوں لیکن وہ جو اب رننگ چل رہا ہوگا ہر وقت ہی چل رہا ہوگا کہیں نہ کہیں تو کٹ آف لگانا ہے آپ کو. تو اللہ کے حق میں، ہاں اللہ کے حق میں نہ لگائیں، اپنے حق میں لگا لیں، بس اتنی سی بات ہے. ہم جو میں ایکچولی اکاؤنٹس کا ہوں تو ہم جو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا وہ جب بالفرض جیسے روزوں سے پہلے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ جتنے ریسیویبلز ہیں اس کا بیلنس اور جو اسٹاک میں ہے اس کا بیلنس اور جو کیش اینڈ بینک بیلنس ہے اور اس میں سے جو پیبلز ہیں وہ نکال کے جو نیٹ اماؤنٹ ہے اس کا ٹائپ سے نکال. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل ایسٹ والی بات ہی ہوگی. یہ تھمرو تو یہی ہے شاید کہ اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ایون کہ جو آپ کے چیکس بھی ریسیویبل بھی ہیں وہ بھی آپ سے بس ایسے ہی جو آپ کے ذمے قرض ہے اس کو آپ مائنس کر دیں، جو آپ نے لینا ہے اور ملنے کی پکی امید ہے اس کو آپ زکوٰۃ آپ ہی دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایڈ کر لیں اور جو نیٹ ایسٹ بنتا ہے اس پہ 2.5%. اس کے علاوہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے کہ جس میں آپ اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کریں یا کچھ آپ کی طرف سے زیادہ ہی چلا جائے. اللہ کے حق میں جا رہا ہے زیادہ جانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم جانے میں ایشو ضرور ہے. تو اس لیے کسی ایسے سلوشن کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جس میں یہ پاسبلٹی ہو کہ میری طرف سے کوئی کمی ہو جائے گی. جمع نقدین بھی بن جاتا ہے کہ سارا اکٹھا کر کے اور پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دینی. کس کو؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمع نقدین نہیں کرتے، مطلب سونا اور چاندی اس کو اکٹھا کر کے اور پھر زکوٰۃ نہیں کرتے. تو یہ سارا ایسٹ جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ پھر وہ والی صورت نہیں بنتی. نہیں، ہم تو صرف اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، بزنس کی بات کر رہے ہیں نا. تو بزنس میں تو وہ ظاہری بات ہے وہ صرف پیپر کرنسی میں ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا کہ جو ساری انوینٹری بڑی ہے آپ کے پاس سال کے اینڈ میں مال پڑا ہے یا آپ کے پاس فنش گڈز پڑے ہیں اس میں یہ جمع کرتے ہیں جو کسی پیسے لیتے ہیں اس کی جو مال بیچا ہے کوئی پیسہ نہیں آئے وہ جمع کرتے ہیں. پھر اس میں کیش بھی جمع کرتے ہیں، کیش ان بینک ہے نا جو کیش بینک پڑا ہے ٹھیک ہے کلوزنگ وہ جمع رکھتے ہیں. اس میں سے وہ مائنس کر دیتے ہیں جو انہوں نے کسی کا دینا ہے پیبل اپنے وینڈر کا دینا ہے یا کوئی بھی دینا ہے پھر اس پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ کویشچن آیا تھا ان کا تو یہ مجھے سمجھ آ گیا کہ تین ڈفرینٹ قسم کی جن سے انہوں نے اکٹھی کر دی ہے، مال، کیش اور جو بھی سے لینا ہے. چلو جو لینا ہے اور جو کیش ہے وہ ایک ہی ہو تو دو جنسوں کو اکٹھا کر دیا. کیا یہ ٹھیک ہے یا ان کو الگ الگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عام طور پہ بزنس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ سب اپنی انفرادی حیثیت میں نصاب کو پہنچ رہی ہوتی ہیں. لیکن بالفرض ہم کبھی اصول سمجھیں کہ اگر ایک نہیں پہنچ رہی ہو ایک پہنچ رہی ہے پھر کیا الگ الگ نہیں. بزنس دیکھیں بزنس ایسٹ بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب بارٹر سسٹم رہ نہیں گیا نا. وہ بیسیکلی آپ بزنس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا آپ اس کو پیپر کرنسی میں ہی لے رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ ایک ہی جنس ہے، بیسیکلی وہ ایک ہی جنس. تو تجارت میں بزنس ایسٹ میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی مثالیں ہم نے دیکھی جیسے دکان ہے. لیکن اگر آپ کا بزنس ایسا ہے کہ جس میں وہ عوامل پیداوار میں سے ہے، مینز آف پروڈکشن میں سے ہے، تو عوامل پیداوار میں جو ہے وہ ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہاں پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی رینٹ کار چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب رینٹ کار میں آپ کار کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. مطلب 10 گاڑیاں آپ نے رینٹ کار پہ چلائی ہیں، ٹھیک ہے، 10 کرولا ہیں. ایک کرولا کی قیمت اگر 30 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 کروڑ کا ایسٹ ہو گیا. تو آپ 3 کروڑ پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ اس سے جو آپ کو آمدن ہو رہی ہے، جو رینٹ آ رہا ہے آپ کو، یعنی آپ کو 30 گاڑیوں سے سالانہ رینٹ کتنا آ رہا ہے، اس کا 2.5% آپ نکالیں گے، ٹھیک ہے. اس میں ایک روایت ہے سنن نبی داؤد کی کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جو یہ اونٹ ہیں بوجھ ڈھونے کے لیے نا اونٹ استعمال کیے جاتے تھے اس زمانے میں، مطلب سامان ادھر سے ادھر کرنے کے لیے لوگ کرائے پہ لیتے تھے اونٹ.
تو اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں بھی صدقہ ہے. تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ جو اس سے وہ کما رہے ہیں اس کے اوپر صدقہ ہے. مثال کے طور پہ مکان ہے آپ کا، آپ نے کرائے پہ دیا، تو اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اب مکان کی ویلیو پہ نہیں ہے، اس کا جو سالانہ کرایہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، اب 1 کروڑ کا مکان ہے تو 50,000 کرائے پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو کرایہ کتنا آ رہا ہے؟ 6 لاکھ آ رہا ہے. تو 6 جی اگر ریٹ سے پہنچ جاتا ہے، اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر ہو گیا. جی جی اگر وہ نہیں پہنچتا تو پھر نہیں، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں. 1 کروڑ بھی بچ گیا، 6 لاکھ بھی بچ گیا. جی 1 کروڑ بھی بچ گیا، 6 لاکھ بھی بچ گیا. شاید یہ اس وقت جو گورنمنٹ نے کیا وہ کیا سروسز، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سروسز انڈسٹری ہے. جیسے ایک باربر شاپ ہے، وہ اس کی دکان ہے، وہ کر رہا ہے کام. اسی طرح بیوٹی پارلرز ہیں، وہ کر رہے ہیں. رینٹ کار بھی اس میں آ جاتا ہے جو سروس انڈسٹری ہے. اس طرح رینٹ کار جس طرح آپ نے کرایا جی اس کا واقعی مال جو ہے وہ تو کافی پیسوں کا، لیکن ٹھیک ہے یہ کلیئرٹی ہو رہی ہے. نہیں اس میں ایک فرق ہے. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ اس کو اس کو وہ کرتے ہیں، مکس اپ کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہی 1 کروڑ کا مکان ہے، تو اگر وہ مکان خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پراپرٹی ڈیلنگ کا، تو پھر تو وہ ایسٹ کے اوپر دے گا نا. بات بالکل ایسی ہے. ہاں، لیکن اگر وہ اس کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہے تو اس نے تو اچھی خاصی زکوٰۃ نہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس کو کرائے پہ چڑھا رہا ہے نا، وہ اور طرح سے اس کی ڈیفیشنسی بیئر کر رہا ہے. وہ کرایہ دار آپ کا کیا خیال ہے، اس کا مکان جو ہے وہ ویسا رہنے دے گا جیسا کہ وہ ہے؟ وہاں ظاہری بات ہے وہ 1 سال میں اس نے جو کچھ لگایا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ نہیں. وہ تو خیر استعمال کرنے والے پہ بھی ہے. اور نہیں وہ تو ہم پیپر کرنسی میں کہہ رہے ہیں نا 1 کروڑ کا ہے. ویسے اوریجنل ویلیو کے اعتبار سے وہ ویسا نہیں رہ جائے گا نا، کیونکہ پھر ویسا مکان اس وقت 1 کروڑ کا نہیں بن رہا ہوگا، وہ 1.20 کا بن رہا ہوگا پیپر کرنسی میں. تو ویلیو وہ اپنی اوریجنل کرنسی کے اعتبار سے وہ ڈاؤن کرتا ہے، پیپر کرنسی کے اعتبار سے نہیں کرتا. یہ بات درست ہے. جی جی ان کی پروڈکشن اس سال میں ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں کس طرح سے ایک تو معاملہ ہوگا. دوسرے یہ کہ کئی لوگ بزنس اس چیز کا کرتے ہیں کہ انہوں نے پلازا بنا کے کرائے پہ دیے ہیں، جو فیکٹریز ہیں ان کی کرائے پہ چل رہی ہیں، ان کو کرایہ وہی ان کی انکم کا سورس ہے. تو پھر وہ رینٹل انکم پہ زکوٰۃ دیں گے کہ اس ایسٹ پہ؟ نہیں رینٹ کے اوپر دیں گے نا. جس سے تو رینٹ آ رہا ہے اس پہ تو رینٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یہ تو کلیئر سی بات ہے نا. ٹھیک ہے. میرا پہلے میں کوشچن کیا تھا کہ اگر ایک بلڈنگ ہے کسی بزنس کے اندر، یہ ایک دکان ہے اور اس میں کپڑا بیچتا ہے بندہ، تو مال تجارت کا جو لفظ ہے وہ تو کپڑے پہ اطلاق ہوتا ہے، اس دکان پہ تو لگات نہیں ہے اس کی. ہاں دکان پہ نہیں. یعنی کہ اگر ایک فیکٹری ہے، اس کی اپنی بلڈنگ ہے، جی جی اس فیکٹری کی بلڈنگ پہ لگات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا فیکٹری کی پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ فیکٹری کیا ہے؟ عوامل پیداوار میں سے. جو کروڑوں کی مشینری لگی ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے وہ بلینز کی ہو. بلڈنگ پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے، جو مال تیار ہو رہا ہے اس فیکٹری میں، جوس بن رہا ہے مثال کے طور پہ، موٹر سائیکلیں بن رہی ہیں، گاڑیاں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. $2.5 صحیح رائے یہی ہے. اگرچہ قرضاوی صاحب یا وہ اس طرف نکل گئے ہیں، انہوں نے اصل میں اس کو قیاس کر لیا. ویسے بہرحال ان کی بات میں وزن ہے، لاجک ہے، لیکن بات ذرا بہت سائڈ پہ نکل گئی. انہوں نے کہا بیسیکلی یہ جو فیکٹریز ہیں نا، یہ جو انڈسٹری ہے، یہ کھیتی ہے. اس کو آپ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کے اوپر قیاس کرو گے اور اس کا آپ نے 10% نکالنا ہے یا 5% نکالنا ہے.
اب یہاں پہ چونکہ آپ کا اپنا بھی خرچ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو 5% نکالنا پڑے گا. یعنی 2.5 سے 5 یعنی یہ پیداوار ہے، وہ پروڈکشن سے اس طرف نکل گیا نا، زمین کی پیداوار ہے اور یہ آپ کی اپنی پیداوار ہے. اور یہ پھر اس میں وہ پھر یہ ہے کہ جیسے کھیپ نکلتی ہے نا، اب گاڑیوں کی یہ کھیپ نکلی ہے سمجھنے بات، وہ اس کو فصل کی طرف لے گئے. دیکھیے بس نا یہ بہت ریزنیبل اور ایکسیپٹیبل لگتا ہے. لوگ تو زیادہ کوشچن کرتے ہیں، وہ وہی کوشچن کرتا ہے جس کو دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے 1 کروڑ کا پلاٹ لیا ہے اور وہ اس کا بزنس ہی ہے کہ وہ ایک پلاٹ لیتا ہے اور بیچتا ہے. اگر وہ سال میں 4 دفعہ پلاٹ بیچ دے گا تو 4 دفعہ اس کی پروڈکشن میں 5% یا 10% دے دے گا، جو اس کا پروفٹ ہوگا وہی اس کی پروڈکشن ہے. لیکن اگر وہ سال تک ایک پلاٹ ہی لیے رکھتا ہے اور اس 1 کروڑ پہ جب وہ صرف زکوٰۃ ہی دیتا ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی اسے. وہ ایک علیحدہ ہے. پلاٹ کی زکوٰۃ کی طرف ہم آتے ہیں. کسی بھی چیز کی طرف پلاٹ تو پروڈکشن ہی نہیں ہے نا، وہ تو آپ کا جیسا ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو تو پلاٹ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے ذاتی مکان بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 پلاٹ خرید لیے کہ ایک میں مکان بناؤں گا اور ایک کو بیچ کے بناؤں گا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. ہاں، صرف وہ پلاٹ جس کو آپ نے خالص بزنس کی نیت سے رکھا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مال تجارت میں لے کے آئیں 2.5%. اگرچہ اس میں کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ مطلب جو اسے پروفٹ جنریٹ ہوگا تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دیں. وہی بات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. سال میں 4 دفعہ پلاٹ بیچ دیا اور ایک نے پورا سال بیچا ہی نہیں پلاٹ. تو وہ اس طرف بھی گئے اس کو کہ اس کی جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں. مجھے جو فلاسفی اسپرٹ کو سمجھے تو وہ یہی ہے کہ مال کو بزنس یا اکانومی کی سرکولیشن میں لے کے آنا مقصد ہے زکوٰۃ. ہاں، نہ کہ جو ویلتھ ہے وہ اسٹیگننٹ رہے اور وہ جو چیز سرکولیٹ ہو رہی ہے تو اور بکتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اکانومی کو چلایا اور وہ جو ہولڈنگ آف ویلتھ ہے وہ نہیں ہو رہی، ٹریڈ ہو رہی ہے لوگ اسے بنے. تو ہمارے ہاں تو مطلب فتویٰ یہی دیتے ہیں اہل علم، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ پلاٹ کی ہر سال زکوٰۃ ادا کریں. لیکن سعودی عرب میں علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کا جب پلاٹ بکے تو آپ اس وقت اس کا 2.5% دے دیں. یعنی وہ جب بکے گا نا تو اچھا. لیکن اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال بہرحال جینون سوال ہے کہ وہ آپ کا پلاٹ ہے 50 لاکھ کا، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ 5 سال تک پڑا ہے اور اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جب بکے گا تو آپ اس کے پروفٹ کے اوپر 2.5% دے دیں کہ یہ آپ کی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اس پلاٹ کو مینز آف پروڈکشن میں لے جائیں، عوامل پیداوار میں، کیونکہ عوامل پیداوار پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پیداوار کے اوپر ہے. ٹھیک، انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ یا 5 ملین ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہی ان ٹرم آف کرنسی، پیپر کرنسی اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہوتی تو پھر آپ اس پہ زکوٰۃ فرض کرتے کہ نہ کرتے؟ ہر سال تو کرتے، اگرچہ وہ ڈی ویلیو بھی ہو رہی ہوتی تو آپ اس کو کر رہے ہیں. تو فتاویٰ کو نا انٹر لنک ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ زکوٰۃ ایک پورے سسٹم کے طور پہ جب وہ سامنے آئے نا تو اس میں وہ چیزیں ایڈجسٹ ہوتی نظر آئیں ہر جگہ پہ. کیونکہ پھر ہوگا کیا، لوگ ہیلے کی طرف نکلیں گے، لوگ کرنسی نہیں رکھیں گے، لوگ جو ہے وہ پراپرٹی رکھنا شروع کر دیں گے. وہ ہولڈنگ آف ویلتھ ہو جائے گا، پھر سے پیسہ. ہاں ہاں نہیں، وہ تو آپ سمجھے روک دیا پیسہ آ رہا ہے. وہ جو ٹریڈ کا کانسیپٹ ہے اس سے تو پیسہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، روٹیٹ ہو رہا ہے، ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ نے ایسٹ کو ایک رکھ دیا ہے وہ تو بڑے لمبے عرصے کے لیے رکھ دیا. تو یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اس وقت نہ نکالیں، ابھی آپ نہیں نکال سکتے، جب پلاٹ آپ کا بکے آپ اس وقت نکال دیں. ٹھیک ہے، تو ایک ایسٹ بیسڈ موڈ ہے اس کی جو انکم بیسڈ موڈ. تو جہاں پہ آپ کے پاس انوینٹری ہے
एसेट्स अवेलेबल है, वहाँ पे तो आप ये एसेट बेस लगाएंगे 2.5%, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है कहीं पे, यानी कि आप कहते हैं कि यहाँ पे आपकी ये खेती बाड़ी की जो है, यहाँ पे एसेट से आप कुछ चीज़ जनरेट कर रहे हैं, लाइक सॉफ्टवेयर बेसिकली कैसे आ जाता है। जी जी। आप सॉफ्टवेयर आपने बनाया, आप उसको आप सेल करते हैं, या उसकी आपने लाइसेंस दी, हर साल बाद आप उसकी फीस दे रहे हैं, ऐसा ही है। तो वो भी या जो रेंट का है उनकी इनकम बेस, उनकी इनकम का लगेगा। हाँ ऐसा ही है। मेन जो चीज़ है आप उसी को बेचने फिर उस एसेट पे होगा, अगर उससे कुछ जनरेट करें तो फिर जनरेट ऐसे ही। एक निसाब जो है जमा किया जाएगा तीनों हर एसेट का अलग अलग होगा निसाब, अलग होगा। सोना किसी के पास है सोने का होगा, करेंसी होगी तो उसके अलग उसकी। जी हमने पहले बात की थी, कुछ फुकाहा उसको जमा करते हैं, कुछ नहीं करते। वैसे ये बिजनेस का प्लॉट आपने बताया कि बिकने के ऊपर अगर 3 साल पड़ा रहे तो बिकने के ऊपर जो ज़कात देंगे वो 3 साल की देंगे। कुछ उलमा कहते हैं सिर्फ आखिरी साल की देंगे, कुछ कहते हैं 3 साल की देंगे। मुझे यही लगता है कि 3 साल की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप या तो इस सवाल को एड्रेस कर देना। असल सवाल ये है कि 3 साल तक अगर वो पेपर करेंसी की सूरत में आपके पास पड़ा होता तो आपके ऊपर 3 साल ज़कात होती कि ना होती। असल बात है, इस सवाल को किसी तरह से एड्रेस कर दें तो फिर मसला हल हो सकता है। ये शायद जो 10 साल बाद बेचेगा वो 10 साल की ज़कात निकालेगा। 10 साल की ज़कात निकालेगा। लेकिन उससे देखें ना, और भी जो बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, आप खुद जो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी में ये अचानक से किस तरह से इसकी जो कीमतें जो है वो हाई हो जाती हैं, तो ये आर्टिफिशियल ही इसी तरह से। हाँ जो घर के लिए जाहिर बात है उस पर तो ज़कात नहीं है ना। जी जी, अगर विरासत में मिलती है तो फिर उसमें यही है कि अगर तो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो नहीं, इस्तेमाल मतलब ज़ाती इस्तेमाल में ना भी हो, लेकिन यह है कि आपकी नीयत उसकी क्या है। अगर तो तिजारत की नीयत की हुई है तो उसका एतबार होगा, अगर तिजारत की नीयत नहीं की हुई तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। जी, शहद की ज़कात के बारे में इख्तिलाफ़ है। तो असलन यही है कि शहद पे ज़कात नहीं है, लेकिन ये उस शहद की बात हो रही है ना जो घरों में जो है वो छत्ता लग जाता था ठीक है, अंगूरों की बेल लगी हुई थी, कुछ छत्ता लग गया, ठीक है। या लोगों के बागात होते थे ना, खजूरों के बाग थे, तो वहाँ 10-12 शहद लग जाना एक आम नॉर्मल सी बात होगी ना। अब कारोबार, लेकिन अगर कारोबार के तौर पे होगा तो फिर वो बिजनेस एसेट है। हाँ, लेकिन अगर वैसे है शहद तो वो ज़ाहिर बात है उसकी ज़कात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने इस पे ज़कात का कहा है, जैसे हनाबला वगैरह ने, उन्होंने इसको खेती पे क़यास किया। वो ये कहते हैं कि शहद बेसिकली पैदा होता है फलों से पैदा होता है, तो खेती के ऊपर जब ज़कात है तो इसके ऊपर भी होनी चाहिए। तो हनाबला और अहनाफ इसकी ज़कात की तरफ गया है, लेकिन मालिकिया और शवाफ़ी इस पे ज़कात के कायल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो कोई रवायत साबित नहीं है इसकी ज़कात के बारे में। तो सही बात यही है कि इसकी ज़कात नहीं है, शहद की ज़कात, इल्ला ये कि ये बिज़नेस एसेट हो। खेती की ज़कात में जो असल दलील है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ठीक है, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो तुमने कमाया है उसमें से खर्च करो, यानी बिज़नेस एसेट, और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला उसमें से खर्च करो, यानी ज़री पैदावार। एक और जगह पे कुरान में कहा है वातु हक़्क़हु यौम हसादी, खेती के काटने वाले दिन जो है वो उसका हक़ अदा करो। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि इसके हक़ से मुराद उसका उश्र है। हाँ, जिस दिन, इसमें साल नहीं है। ज़री पैदावार में अगर मतलब साल में 4 मरतबा फसल हासिल होती है तो 4 मरतबा ज़कात है। और इसका निसाब क्या है? उश्र है, या निस्फ़ उश्र है। अगर बारानी ज़मीन है
سر جہاں پہ گورنمنٹ لے لیتی ہے پھر ٹھیک ہے، وہ ادا ہو گیا نا، اگر گورنمنٹ نے لے لیا تو پھر ادا ہو گیا. تو اگر نہری پانی سے سیراب کرتے ہیں جس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے تو پھر نصف عشر ہے، یعنی 5% ہے. اور اگر بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے تو 10% جو ہے وہ ادا کریں گے. تو سنن دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابو بردہ ان کو یمن کی طرف بھیجا کہ لوگوں کو دین سکھائیں، اور انہیں کہا کہ بھائی ان سے تم نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے 4 چیزوں میں: گندم، جو، کشمش اور کھجور. اب یہاں سے اختلاف ہو گیا کہ زکوٰۃ صرف ان 4 میں ہے یا ان کے علاوہ بھی ہے. کیونکہ عام طور پہ یہی اس عربوں میں کھجور پھل کے طور پہ بہت عام تھی، ٹھیک ہے، یا انگور تھا اس سے کشمش بن جاتی تھی، اور گندم، جو وغیرہ ویسی غذا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مغیرہ سے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ موسیٰ بن طلحہ سے ان کی سبزیوں کے حوالے سے زکوٰۃ وصول کریں، یعنی وہ سبزیاں اگاتے تھے. تو حضرت موسیٰ بن طلحہ نے انہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارا حق نہیں ہے، یعنی تم یہ جو آئے ہو نا، مطلب ٹھیک ہے تمہیں حکومت نے مقرر کیا، ریاست نے، تو لیکن یہ ہے کہ سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سنن دارقطنی کی روایت ہے. تو یہ لیکن مرسل روایات ہیں، یہ روایات ساری کیا ہیں؟ مرسل ہیں. لیکن مرسل روایات جو ہے وہ فقہا کے نزدیک حجت ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ طرق سے آ جائیں تو اس سے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. زرعی پیداوار پر زکوٰۃ ہے، لیکن کس کے اوپر ہے کس کے اوپر نہیں ہے، اس میں پھر اختلاف ہو گیا. سبزیاں اسٹور نہیں ہو سکتی، سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں، گندم، کشمش، یہ چیزیں جو ہے آپ کھاتا اسٹور کر سکتے ہیں. نہیں، اب تو یہ ہے کہ جو اب تو سب کچھ اسٹور ہو جاتا ہے. کاسٹ ہے، ہاں جی دیا ہے کاسٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. ہاں یہ کہ وہ پر والیوم میں جب سیو ہوتا ہے تو اس کی، لیکن وہ سیو ہو جاتا ہے. لیکن کچھ باقی پروڈکٹس ایسی ہیں جن کی شیلف لائف ابھی بھی بہت کم ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے. مما اخرجنا لکم من الارض، وہ یہ کہتے ہیں جو ہم نے زمین سے نکالا ہے نا، قرآن نے یہ کہا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. تو جو بھی زمین سے نکل رہا ہے اور اس کی کوئی ویلیو ہے، بعض اوقات ہے نا جھاڑ جکان نکل رہا ہے، اس کی کیا ویلیو ہونی. جی جی آگے آ رہی ہے بات. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے فیما سقط السماء العشر، جس کو آسمان کا پانی سیراب کرے اس میں عشر ہے. تو وہ کہتے ہیں جس کو آسمان کا پانی سیراب کرے، جس فصل کو، وہ کوئی بھی فصل ہو سکتی ہے، وہ روئی کی کاٹن کی فصل ہو سکتی ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ تو اس طرف چلے گئے کہ ہر فصل کے اوپر زکوٰۃ ہے. یعنی پوری پروڈکشن تک نہیں ہوتی، لیکن ایک آدھ دفعہ تو ہو ہی جاتی ہے موسٹلی. نہیں نہری پانی بھی آ رہا ہے، نہیں، وہ جب نہری آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو نہری میں شمار یعنی آپ اس کو نہری میں شمار. امام ابو یوسف اور امام محمد، جنہیں ہم صاحبین کہتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، یہ کہتے ہیں کہ اس فصل کے اوپر ہے جو سال ذخیرہ کی جا سکے، اس فصل کے اوپر زکوٰۃ ہے. جیسے انہوں نے کہا روئی ہے، گنا ہے،
ضروری نہیں اس کا تعلق غذا سے ہو، غذا ہو، غیر غذا ہو، ٹھیک ہے، لیکن سال تک ذخیرہ ہو سکے۔ لیکن جو سال تک ذخیرہ نہیں ہو سکتی ان کے نزدیک اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کھیرا ہے، تر ہے، تربوز ہے، گرما ہے، سبزیاں ہیں، تو یہ صاحبین کے نزدیک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھیتی کا کوئی نصاب نہیں کہ کتنا آ رہی ہے آگے بات۔ اب تو ہائیڈروپونکس آ گیا، پانی میں اگا رہے ہیں، پروڈکشن تو ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی سٹور تو ہو رہا ہے، لیکن اس طرح سے وہ بھی سال تک سٹور ہو سکتا ہے، 2 سال تک اب تو شیلف لائف چیزوں سبزیوں کی تو بس جو سال تک ذخیرہ ہو سکے، اگر وہ کسی بھی طریقے سے انسان نے کر لیا، ہاں، انڈر کنٹرول انوائرمنٹ، جس نے سال تک ذخیرہ کر لیا، ایک ہے ہو سکے، اچھا ٹھیک ہے، تو جو ہو سکے اس پہ تو زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ہاں، اس پہ تو زکوٰۃ ہے۔ اور ایک ہے کہ جو نہیں ہوتا عام طور پہ از خود 1 سال تک، الا یہ کہ جیسے اسے کوئی کسی کولڈ سٹوریج میں رکھنا پڑتا ہے، تو اب اس نے اگر اس کو سال تک ذخیرہ کر لیا تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک کا موقف یہ ہے کہ ایسی کھیتی جو خشک ہو جائے اور خشک ہونے کے بعد ذخیرہ کی جا سکے اور ذخیرہ کرنے کے بعد بیج بھی بن سکے اگلی فصل کے لیے۔ بیج کی شرط ہے، اگر بیج نہ بن سکے نہیں، پھر نہیں۔ اس کا ڈرائی فروٹس ہیں سارے جو خشک ہو سکے اور ذخیرہ کی جا سکے، اور ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوبارہ بیج بھی بن سکے، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، پھلوں میں بھی نہیں ہے، جیسے انجیر ہے، سیب ہے، انار ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام شافعی کا موقف کیا ہے کہ جو غذا ہو اور ذخیرہ کیا جا سکے اور بیج بن سکے۔ جی ہاں، یعنی جو غذا ہے، یعنی جو خوراک بن سکتی ہے۔ لیکن اس فتوے سے یہ ہوگا کہ جو چیزیں غذا بنتی ہیں لوگ وہ لگانا چھوڑ دیں گے، وہ لگائیں گے جو غذا نہیں۔ لیکن شاید گندم جو جس کی آپ بات کریں وہ تو غذائی گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے یا کھجور ہے، یہ تو غذائی ہے۔ غذا ہو، ذخیرہ کی جا سکے اور بیج بن سکے۔ سبزیوں میں ان کے نزدیک بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ ذخیرہ نہیں کی جا سکتی۔ امام احمد اس طرف گئے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن بس یہ ہے کہ خشک کرنے کے بعد اس کا ذخیرہ ممکن ہو، یہی بات بہتر معلومات ہے، ذخیرہ ممکن۔ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے جو قابل ذخیرہ ہو، یعنی جس کو آپ سٹاک کر سکتے ہیں۔ پھر اسٹاک پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر آپ نے عشر پے، ہاں، آپ نے عشر پے کر دیا بس ٹھیک ہے، پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ سال بھر پڑی رہی تو آپ کو اگلے سال پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، ایک دفعہ فصل ہو گئی، اگر آپ نے سال بھر کے لیے سٹاک کر لی، اس کا عشر نکل گیا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ سبزیوں کا بھی آج کل بہت بڑا بزنس ہے، مٹر کا تو مطلب ایک فصل میں سے جو ایک دفعہ اتارے جاتے ہیں وہ لاکھوں روپے کے ادھر۔ جب ہم اس کو بطور بزنس لیں گے نا تو وہ پھر بزنس ایسٹ بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو سبزی ہے، سبزی سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آڑتی بیٹھا ہوا ہے منڈی میں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر انہیں طرح گندم پہ بھی ہو جائے گی، جو گندم آڑتی نے لی ہے تو وہ بھی لگے گی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ میں فارمر کی بات ہے، فارمر کا بیج جو مٹر سیزن میں اترتا ہے، تو ایک دفعہ فصل لگتی وہ ایک دفعہ تو نہیں اتار جاتے نا، روز چنے جاتے ہیں، تو روز کے بھی لاکھوں روپے کے جو بیج ہوتا ہے وہ بزنس ایسٹ اس کو کنسیڈر کرتی ہوئی اس کی 2.5% نکالے گا زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔
हालांकि सब्जी है और सब्जी में ज़कात नहीं। और वो रोज चुनेगा तो रोज उसमें से निकालेगा। रोज़ रोज चुनाई होती है ना, जब तक वो सीजन में चलता रहता है, तो जैसे उस मतलब फल बनता जाता है उसका। देखिए ना, जब आप उसको बिजनेस एसेट शुमार कर रहे हैं तो फिर उस पे ऊपर बिजनेस एसेट के प्रिंसिपल्स लागू होंगे। वो ये है कि साल में उसके ऊपर 2.5% है। लेकिन इसको बिजनेस एसेट क्यों शुमार करें? ये तो खेती है, ज़रूरी पैदावार है, इसको बिजनेस एसेट क्यों शुमार करें? देखिए बात ये है कि यहाँ पे तो वो इसको बिजनेस के तौर पे ले रहा है ना। अभी हम माल मवेशी को भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी ये बात आएगी, ठीक है। एक है कि लोगों ने जैसे देखे ना, एक देहाती कल्चर था ना, बदवाना कल्चर था, लोगों ने जानवर बड़ी तादाद में रखे होते थे, आज भी देहातियों ने रखे होते हैं, ठीक है, या कबीले हैं या ख़ानदान है या वैसी, ठीक है, वो बिज़नेस के तौर पे भी नहीं रखे होते, ठीक है। तो इसी तरह से लोगों के पास अपनी जो है वो ज़मीनें होती थी, जायदादें होती थीं और लोग इस तरह से पैदावार किया करते थे अपने ही इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए भी। तो वो अपने इस्तेमाल के लिए भी अगर है तो फिर भी उसके ऊपर ज़कात है। जब खेती बाड़ी होती थी कभी भी ऐसा नहीं था कि हर बंदा अपने समाज से ऐसा भी है, बेचता भी था, बिल्कुल सही। उसका मतलब ट्रेड होती थी, हर खेती की ट्रेड होती थी, तो उसी दौर में भी होती थी। उसका मतलब है कि वो अहकाम सबके लिए थे, ट्रेड वगैरह उसके लिए भी थे, जो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए उगाड़ा उसके लिए भी थे। अगर उस दौर में ये था कि फिर भी गाड़ियाँ सब्जी में ज़कात नहीं है, फिर आप जो बात कर रहे हैं कि उसको बिजनेस एसेट क्लासीफाई करने के उस पर ज़कात लगाएंगे, ये बात नहीं। वो बात निसाब से समझ में आएगी। जो निसाब है ना वो है 5 वसक, ठीक है। 5 वसक आप समझ लें कोई बनता है 19 से 20 मन। इंसान की पर्सनल जो यूजेज है इससे ज़्यादा नहीं होती, 15-20 मन काफ़ी है मिकदार, ठीक है ना। तो ये जो उशर है और वो जो निस्फ उशर है, फिर वो लागू नहीं होगा? उसके लिए भी यही निसाब है ना। इससे मिनिमम होगा तो उस पर निस्फ उशर और उशर लागू नहीं होता। ये 20 मन से वाला उन- तो 800 किलो के करीब बनता है। 19 से 20 मन इससे छोटे फार्मर में नहीं मिला। नहीं। तो फिर अब वही सवाल है कि उशर लगाना है या 2.5% लगाना है, और ये कैसे पता चलेगा कौन सा उशर लगाना है? देखिए ना, असल बात यह है, सवाल तो डॉक्टर साहब के सवाल से पैदा हुआ ना। असलन तो इन चीज़ों में उशर है, पैदावार में खेती है। एक्सेप्शन का ये समझना है। असलन क्या है, इन चीज़ों के ऊपर उशर है। लेकिन जो रिवायात हैं ना वो मुरसल है, ठीक है। मुरसल रिवायात में बाज़ रिवायात ऐसी भी आ गई जिनमें ये बात आ गई कि सब्ज़ियों पर ज़कात नहीं है। मुरसल दर्जे की रिवायात, कुछ फ़ुक़हा ने तो उनको कंसिडर ही नहीं किया। ज़कात ही नहीं। उन्होंने कहा कि जी कुरान का जो एक उमूम है आप उससे दलील पकड़ें कि जो ज़मीन से निकल रहा है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ करें। अगर आप चाहें तो इस मनहज पे चले जाएं, समझ रहे हैं बात, इस मनहज पे चलें तो सवाल पैदा ही नहीं होता, फिर तो शायद हर चीज़ पे ज़कात। ठीक है। जो चीज़ ज़मीन से निकल रही है वो वैल्यूएबल है तो आप उसका उशर निकालें। वो सब्ज़ियां हैं, वो फल हैं, वो कुछ भी हैं, कुरान के आम को दलील बनाती हुई है, क्योंकि इस हवाले से जो रिवायात हैं वो मुरसल दर्जे की रिवायत। दूसरा मनहज फुक़हा का क्या है कि वो मुरसल रिवायत को कबूल कर रहे हैं, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि सब्ज़ियों पे ज़कात नहीं है। वो इस किस्म की कंडीशन लगा रहे हैं कि वो फसल जो ज़ख़ीरा हो सके, ठीक है। लेकिन अब इस कौल के ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि फ़ी ज़माना अब ये सब्ज़ियां वग़ैरह और ये फल वग़ैरह, अब ये जो फार्मिंग हो रही है अब एक बाकायदा बिज़नेस के तौर पे, इवन कि अब आप देखें टमाटर वग़ैरह जो है वो कितना महंगा, 400-500 रुपये किलो बिकता रहा है, ठीक है। तो लोगों ने मिलियंस कमाए, ठीक है। तो अगर हम इसको ज़कात से एग्जेम्प्ट कर देंगे तो सेंस समझ नहीं आती कि देखिए टेम्परेरी डिमांड
stock it, and when there is time they sell it in the market. اب چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے ادرک اور لہسن کی یہ اسٹوری. شہد بھی باہر سے لوگ لا کے, اب شہد یہ میں پروڈکٹ کمپنی کا نام نہیں لیتا, سال کا پہلے خرید کے رکھا ہوا اسٹور میں, سال کے بعد وہ شہد کو بیچے گا, اور وہ اتنی سی آپ کے سامنے کتنے کی ہے. ادرک کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, لہسن کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, لیٹس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, آنے والے وقتوں میں پیاز کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. ٹماٹر کی ابھی پتہ نہیں چلا, پتہ چل رہا ہے اتنا مہنگا, تو یہ بھی شیلف میں اس کو بھی کنٹرول کر کے رکھنا شروع کر دیں گے کہ ٹماٹر اگر 400 کا ہو جاتا ہے. نہیں, اگر وہ 400 کا نہ بھی ہو, مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک مربے پہ ٹماٹر ہی اگا لی ہے, یا سبزیاں اگا لی ہیں, یا پھلوں کی فارمنگ کر لی ہے, ٹھیک ہے, انار اور سیب اگا لی ہیں, تو اب کیا ہم اس کو زکوٰۃ سے ایگزمپٹ کر دیں گے؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, تو اس پہ پھر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں, اس کو زکوٰۃ کے اندر لے کے آنا چاہیے. ان فقہا کے قول کے مطابق اگر یہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہو بھی جاتا ہے تو دین اس کو پھر بزنس ایسٹ بنا کے زکوٰۃ کے سرکل میں لانا چاہیے, کیونکہ دین کی اسپرٹ یہی کہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن فارمر پہ نہیں نہ ہوگی, کیونکہ ٹریڈر بھی ہوگی جو اس کو اسٹور کر رہا ہے, وہ اسٹور کر کے آگے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے. نہیں, اونر کے اوپر ہم اس وقت ہوگی نا, فارمر نے تو ایک دفعہ بیچ دیا مطلب, اور اس کے بعد جس نے ٹریڈ کرنا ہے وہ اپنی ٹریڈ کے حساب سے کرے, اصولی طور پر تو ایسا اونر دیکھیں نا, جو اونر ہے, ظاہری بات ہے اونر ہے, اس میں بھی تو پیسہ بنایا تو اس کو اس کے اندر لے کے آنا چاہیے. اگر تو وہ منیمم, اچھا امام ابو حنیفہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جتنی پیداوار ہو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال نہیں, جتنی پیداوار جو ہے نا منیمم اماؤنٹ ہونی چاہیے اس کی. سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک بہت وہ بڑا بزنس ہے جو زکوٰۃ سے ڈیولپ ہو گیا, یہ کوئی نس کے لیے سے آ رہا ہے, یا تو آپ دو ابھی آلٹرنیٹ دیکھیں نا, یا تو آپ کو سبزیوں کو ایگزامپل ہی نس لے لیں یا نہ لیں, نہیں لے تو پھر ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے. اگر آپ لیتے ہیں تو سبزیوں پہ زکوٰۃ ہے, اب نس تو واضح ہوگی کہ اگر آپ نے اس کو لے لیا. نہیں دیکھیں نا, نس کی کیٹیگری کیا ہے, اصل بات یہ ہے نا. قانون میں تو کہا ہے نا ہر چیز یا میں تو دیں, اگر آپ قرآن کو اس کو دیکھو مرفوع مرسل کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ اس کو لیں گے یا نہیں لیں گے, لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نا کہ کچھ کے لیے لے لیں کچھ کے لیے نہیں لیں گے. ہم تو اپنی بات نہیں کر رہے نا, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کچھ نے لے لی, کچھ نے نہیں لی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے لی انہوں نے سب کے لیے لی, انہوں نے سلیکٹیو اپلیکیشن میں نہیں لی, اور جنہوں نے نہیں لی انہوں نے کسی کے لیے بھی نہیں لی. جب آپ نے بھلے وہ ٹھیک ہے انار بہت مہنگا بکتا ہے اور مٹر بھی بہت مہنگا بکتا ہے, لیکن جب نس آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ مسل ہے اور لے بھی رہے ہیں, تو صحیح تک اس کو حسن تک لے کے جا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری جو ہے پھر نس آ گئی, پھر کیا کریں؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ نس سری نہیں ہے نا, نس سری نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا باؤنڈ کریں کہ آؤٹ آف دی وے چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, کہ کسی کے ملینز کے کاروبار کو ہم کہیں کہ جی یہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہے, نس سے سری نہیں ہے نا. لیکن اس کا ایک اور پہلو دیکھیں, جب یہ ملینس کا کاروبار ہے, یہ کیوں ہے, ہر چیز کی ویلیو ڈیمانڈ سپلائی سے ہوتی ہے. اگر یہ اتنا ہی پروفیٹیبل کاروبار ہوگا, ایگزام فرام زکوٰۃ ہوگا, تو زیادہ لوگ اس میں آئیں گے, اس کی سپلائی بڑھے گی, تو آٹومیٹکلی اس کی پرائس نیچے آ جائے گی. اس کو آپ یوں بھی سمجھے جیسے آگے بات آ رہی ہے گھوڑوں کے بارے میں, گھوڑوں کے بارے میں واضح نص موجود ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مستند ترین روایات ہیں, غلاموں میں زکوٰۃ نہیں, لیکن جب بات آئی گھوڑوں کے کاروبار کی تو سب نے زکوٰۃ فرض کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ فرق فقہا کے ہاں ہے. اس پہ قیاس بھی ہو سکتا ہے, اس کو پکڑتے ہیں, لیکن تو یہ روایتیں تو مل رہی ہیں. اس میں اکثر کچھ لوگوں کے پاس تو ویسے بھی لینڈ زیادہ ہوتی ہے, جیسے 10 ملین تک کے مطلب وہ باغ ہوتے ہیں, وہ بکتے ہیں دان والی سائڈ پہ بھی اور ادھر والی سائڈ پہ کنوں کے باغ ہوتے ہیں, تو اس طرح تو پھر وہ بچ جائیں گے. ہاں نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ زکوٰۃ ہونی چاہیے, یہی بات لاجیکل معلوم ہوتی ہے, زکوٰۃ ہونی چاہیے. پھلوں کے باغات ہیں, سبزیاں اگائی ہیں, اگر 5 وسق سے 19-20 من سے زیادہ کی پیداوار ہے تو وہ زکوٰۃ ایسٹ ہے, اس پہ زکوٰۃ. گلگت سے آتی ہے یہ چیری باقاعدہ آ رہی ہے, یہاں پہ آگے بک رہی ہے, وہ بھی بیچنے پیسے بھی بڑھا رہے ہیں. اس میں یہ اور سچویشن اگر بنے کہ وہ پشر لے لیا اس کے بعد اسٹور کر لیا, تو اس کا آپ کو پھر دے دار سال گزر گیا تو مزید دوبارہ زکوٰۃ.
ہاں نہیں ہے. لیکن اگر وہ عشر دینے کے بعد اب اس کو ایز اے بزنس ایسے ٹریٹ کرے گا یعنی کہ اس نے بیچنے کے لیے اسٹور کیا ہوگا ہاں نہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے نا, دے دی نا ایک دفعہ اس کی اس نے زکوٰۃ. ہاں یہ زکوٰۃ مطلب عشر بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے, عشر بھی زکوٰۃ پرسنٹیج کا فرق ہے. اور بزنس ایسٹ کا بھی فرق ہے کہ ایک کو آپ نے بزنس بنا لیا ہے پھر زکوٰۃ میں چلا جائے گا, اور اگر بزنس نے نہیں بنایا تو پھر وہ عشر میں رہے گا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک فارمر ہے صرف فارمر ہے تو وہ عشر دے گا, اگر کوئی فارمر ٹریڈر بھی ہے تو وہ دونوں صورتوں میں نہیں 2 دفعہ تو زکوٰۃ نہیں نا ہوتی, 2 دفعہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایک ہی مال کے اوپر 2 دفعہ زکوٰۃ کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ ایک ہی دفعہ ہے. چلیں جی, حضرت معاذ سے روایت ہے, سنن بہقی کی روایت ہے کہ جس زمین کو آسمان کا پانی سیراب کرے یا سیلاب کا پانی, چشمے وغیرہ کا پانی, تو اس میں عشر ہے. اور جس کو کھینچ کر پانی لگایا جائے جیسے اونٹوں پہ لگاتے تھے یا پھر نہر سے نکال کے لگایا جائے تو اس میں نصف عشر ہے. کھیتی کے اخراجات نکالے گا کہ نہیں عشر میں سے, تو اس میں عام طور پہ موقف یہی ہے کہ نہیں نکالے گا. کھیتی کے اخراجات نہیں نکالے گا, مگر اس کے بیج کا خرچہ ہے یا بیج لگوائی کا خرچہ ہے یا بعد میں اس کو سٹاک کرنے کا خرچہ ہے, اس نے کوئی اس کو کرایہ دینا ہے, تو وہ نہیں کہ اس کو مائنس کرنے کے بعد وہ عشر نکالے, ایسا نہیں ہے. ہاں اگر اس نے کوئی قرضہ پکڑا ہے, مثال کے طور پہ بیج کے لیے قرضہ پکڑتے ہیں کسان, وہ نکالے گا, قرض ضرور نکال لے. ہاں کھاد کے لیے وہ بھی لگتے ہیں. تو اگر تو وہ قرض پہ لیا ہے تو پھر اس کو نکالے گا. اس بارے میں صحابہ سے ہمیں اقوال ملتے ہیں, عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کچھ اس نے قرض اٹھایا ہے نا تو وہ نکال لے, باقی کچھ نہ نکالے. تو بس ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر بچتا ہے کچھ تو زکوٰۃ دے, ورنہ نہ دے. اکثر تو وہی اٹھا لیتے ہیں مال, پیسے سے آرٹی صاحب کھاد اور پیسٹی سائڈ کا بزنس کرتے ہیں, وہ کسانوں کو دے دیتے ہیں پہلے, اور جب وہی اس سے کوئی پاؤنڈ دیتے ہیں ان کو فصل دے دیں گے, اور جو فصل دیتے ہیں تو بیچ میں مائنس وہی مال بھی وہی اٹھا لیتے ہیں, جو بیلنس بچتا ہے وہ دے دیتے ہیں یا اس کا اگلی دفعہ بیج دے دیتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, اس کو وہ نکال لے, اس کو وہ نکال لے. فصلوں کو آپس میں ملایا جائے گا تو اس میں یہی موقف ہے میجورٹی کا کہ نہیں ملایا جائے گا, ٹھیک ہے. کسی کی کھجور ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گندم ہے, تو دونوں کو ملا کے نصاب نہیں بنایا جائے گا, سب کا علیحدہ علیحدہ نصاب ہوگا. مال مویشی, انعام جنہیں ہم کہتے ہیں, 4 قسمیں ہیں نا انعام میں, اونٹ, اونٹنی, گائے بیل, بکرا بکری اور دمبا بھیڑ. ان میں زکوٰۃ, ان کی زکوٰۃ کے حوالے سے نص ہے. شرائط کیا ہیں؟ ایک تو یہ نصاب کو پہنچیں, دوسرا سال, اور تیسرا ایک اور شرط ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ سائمہ ہوں, یعنی چرنے والے, ٹھیک ہے, چرنے والے ہوں. اگر گھر کے چارے پہ ہوں تو پھر نہیں. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پھر زکوٰۃ نہیں. ائمہ ثلاثہ سے مراد امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد کے نزدیک اگر گھر کی خوراک پہ ہوں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر جیسے وہ ہم اپنی زبان کہتے ہیں باہر سے چرائی کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج کل تو مکس ہو رہا ہے, گھر سے بھی چلا دیتے ہیں, بھائی بھی چلا دیتے ہیں. غالب کیا ہے, غالب جو ہے نا اس کا اعتبار ہوگا.
ٹھیک ہے. ہاں چرنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں سائمہ کے. عربوں میں یہی ہوتا تھا نا، باہر چرائی کے لیے چلے جاتے تھے، جنگل کی گھاس پھوس ہے، ٹھیک ہے، تو کہا گیا ان میں زکوٰۃ ہے. جن کو گھر رکھ کے تم اپنے خرچے سے چارہ ڈالتے ہو، جیسے ونڈا ڈال رہا ہے، وہ کھل ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہر بات اس کا خرچہ آ رہا ہے نا، اس پہ اچھا خاصا خرچہ آ رہا ہے، چنے ڈال رہے ہوتے ہیں کبھی ہیں، تو وہ اگر معاملہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ استدلال کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد نے. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث سے یہ مراد نہیں ہے، یعنی یہ چیز بطور شرط نہیں آئی ہے حدیث میں، اس کا برسبیل تذکرہ جو ہے نا وہ ذکر آ گیا، کیونکہ عربوں میں ہوتی سائمہ تھے. سین سے جی یہی ہے کہ چرنے والے ہوں، کیونکہ شریعت نے اس کا بہرحال اعتبار کیا. دیکھیں کھیتی میں بھی اعتبار کیا ہے کہ اگر آپ کا خرچہ آ رہا ہے تو کم از کم وہاں پہ بھی آپ کو ریلیکس کیا ہے، زکوٰۃ سے آپ کو آدھی زکوٰۃ سے ایگزمپٹ کیا ہے، تو اس کا بڑا اعتبار ہے. تو یہ قابل اعتبار چیز ہے خرچہ ہونا انسان کا. وہ بزنس ایسٹ ہے، وہ بزنس ایسٹ ہے. ہاں پروڈکشن پہ زکوٰۃ اصل ایسے ہی یہ جو پہلے آپ نے بتایا کہ کھیتی کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں نکالے جائیں گے، اس طرح جو انڈسٹری ہے اس میں جو را مٹیریل سارا کچھ کرتے ہیں، تو کیا اس کے اخراجات بھی نہیں نکالے جائیں گے؟ جی اس کے اخراجات بھی نہیں نکالے جائیں گے. ہم آگے چلتے ہیں، ایسے ایسے ساری باتیں کھل جائیں گی. ابھی ہم اس کو ڈسکس کر لیں، پہلے مکمل کر لیں. اونٹ جو ہے نا، اگر وہ 5 ہو تو ان میں 1 بکری ہے، 10 ہوں تو 2 بکری ہیں، 15 ہوں تو 3 ہیں، ٹھیک ہے، 20 ہوں تو 4 بکری ہیں، 25 اونٹ ہو جائیں تو پھر 1 اونٹ کا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، بنت مخاص. بنت مخاص ہے یہ ابن لبون، وہ نام رکھے ہوتے تھے اونٹ کے، 1 سال کے بچے کے، 2 سال کے. 5 اونٹوں میں 1 بکری ہے، 10 میں 2 ہو گئیں، 15 میں 3 ہو گئیں، 20 میں 4 بکریاں ہو گئیں. جب 25 اونٹ ہو گئے تو پھر اب اونٹ شروع ہو گئے نا زکوٰۃ پہ. تو 25 اونٹوں پہ یا تو بنت مخاص دے گا، بنت مخاص کہتے ہیں 1 سال کی اونٹنی کو، یا پھر ابن لبون دے گا. ابن لبون کہتے ہیں 2 سال کا اونٹ، یعنی ان کے ہاں 1 سال کی اونٹنی 2 سال کے اونٹ کے برابر اس کی ویلیو ہوتی تھی. گایوں میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ کیا ہے کہ 30 کو پہنچ جائیں. بھینسوں کو بھی گایوں پہ قیاس کیا گیا، 30 کو پہنچ جائیں تو ان میں 1 بچڑا ہے 1 سال کا، اس کو طبیعہ کہتے ہیں. جب 40 ہوں تو ان میں مسنہ ہے، 2 سال کا بچڑا ہے. اسی طرح پھر 60 پہ جا کے بکریوں میں کیا ہے، 40 کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی 40 بھیڑیں بھی اسی پہ قیاس کیا گیا، 40 بکریوں پہ 1 بکری ہے. گائے میں 30 سال پہ 1 سال کا بچڑا. ہاں 30 اگر 29 تک نہیں ہے، جیسے 4 اونٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح 29 گایوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 29 بھینسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ ٹریڈنگ ایسٹ نہیں ہے. کسی گجر نے 25 بھینسیں رکھی ہیں، وہ تو ماشاءاللہ کتنا کما لیتا ہوگا اس سے. ہاں ہاں دودھ پہ دے گا، یہی ہم کہہ رہے ہیں، بزنس ایسٹ. اب وہ عوامل پیداوار میں سے ہو گئی نا بھینس، ٹھیک ہے. تو اگر اس نے فارمنگ کے لیے جیسے گائے وغیرہ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے وہ دودھ پروڈیوس کر رہا ہے، تو پھر اب دودھ کے اوپر زکوٰۃ ہے.
جیسے اب دودھ کی کمپنیاں مطلب عام طور پہ اسی قسم کے فارمز وغیرہ سے لیتی ہیں نا، دودھ کلیکٹ کرتی ہیں. تو وہ اگر نصاب کو نہ بھی پہنچیں تو پھر بھی ان کے اوپر بزنس ایسٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہوگی، یا عوامل پیداوار ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہوگی. یا اگر کسی نے بکرے اور بکریوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا، مگر فارمنگ اس لیے کی ہے کہ جی بکریاں خرید لیں، بکریاں بیچ دیں، بکرے خرید لیے، بکرے بیچ دیے، گوٹ فارمنگ کر رہا ہے کوئی بندہ، تو اب یہ بزنس ایسٹ ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اس کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہوگی، اس کا بھی حساب کیا ہوگا؟ کس کی؟ مثال کے طور پر ڈیری فارم ہے، اس کے دودھ پہ دودھ کی انکم پہ زکوٰۃ ہوگی. جی جی، اس انکم ساری انکم کتنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ وہ منیمم اماؤنٹ تو ہم نے کہا ہے نا کہ بزنس ایسٹ کے لیے گولڈ کو ہم بیس بنا لیتے ہیں. یہاں ایسٹ کی بات نہیں کر رہے، یہاں ہم بات کریں انکم. وہی انکم کی بات کریں نا. انکم کا حساب بھی ہوگا ایسٹ کا ہوگا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ انکم اس کی استعمال ہو رہی ہے نا، انکم اس کی کیا ہے، وہ استعمال تو ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس کا کوئی نصاب نہیں مقرر کریں گے تو وہ بیچاری کی ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی؟ نصاب ہمیں مقرر کرنا پڑے گا. ہاں ہاں، ہم نے کہا کہ بکری جو ہے نا 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری ہے، پھر 121 پہ جا کے دوسری ہوگی. اسی طرح وہ جو انکم ہوگی اس میں سے ایکسپینس کو مائنس نہیں ہوگا. انکم میں کوئی ایکسپینس مائنس نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ مثال دینا، پہلے مثال دیں. مثال کے طور پہ ڈیری فارم ہے، اس ڈیری فارم کو چلانے کے لیے خرچے بھی تو ہے نا، اس کا بجلی کا بل، اس کا بجلی کا بل ہے، بندے رکھے ہوئے ہیں، چارہ ڈالتا ہے، تو یہ سب اس کے خرچے ہیں. جو وہ دودھ بیچے گا کیا ان خرچوں کو پہلے مائنس کر کے جو نیٹ پروفٹ ہوگا اس پہ دے گا کہ جو دودھ نہیں، پروڈکشن میں تو ہم نے کہا ہے کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے نا آپ اس کا اعتبار کریں گے، آپ اس کا اعتبار کریں. کوئی ایکسپینس مائنس نہیں ہوگا. ہاں نہیں، جیسے کھیتی میں قرضہ ہوا تو یہ پہلے قرضہ دے گا، جس طرح ہم لوگ ہاں قرضہ دے گا، قرضہ دے گا، یہ بات ہم نے کہا تھا، قرضے کو ہم مائنس کریں گے. تو گدھے گھوڑے جو ہے ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تجارت کے لیے رکھے ہوں تو پھر زکوٰۃ ہے. 40 کے اوپر ایک ہے، 121 پہ پھر دوسری ہو جائے گی، یعنی 120 تک ایگزیمپٹ ہے، 121 پہ دوسری ہو جائے گی، 201 پہ تیسری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہر 100 کے اوپر ایک. اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ گولڈ اینڈ سلور میں سے کس کو آپ نصاب بنائیں کرنسی کے لیے، تو ایک دلیل یہ بھی پکڑی جا سکتی ہے کہ مال مویشی کے نصاب کو دیکھیں، کیونکہ یہ بھی نص صریح سے ثابت ہے کہ 40 بکریوں پہ ایک بکری ہے، تو 40 بکریوں کی قیمت جو ہے وہ گولڈ کے قریب ہے یا سلور کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ہمارے دین نے 40 بکریوں کو امارت کا معیار بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ اس طرح سے بھی حل ہو سکتا ہے، تو اس لیے گولڈ والی رائے میں زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے. 5 اونٹوں کی بھی قیمت اتنی بن جائے گی. ہاں 5 اونٹوں کی قیمت بھی اتنی، یا 30 گائے بھینسوں کی قیمت بھی تقریباً اتنی، وہ زیادہ ہو جائے گی. 35-40 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی ایک گائے. وہ ڈیری فارم ہی فائدہ ہوتا ہے. اصل میں اس کا کمرشل فیکٹر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے، اور کی ویلیو وہ تو 45 لاکھ 40 لاکھ کی بھی لے گی. تو پولٹری فارم میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کو بزنس ایسٹ کے طور پہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جانور ہے اگر آپ اس کی فارمنگ وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب حلال بزنس ہے. اب تو پگ کی بھی فارمنگ ہوتی ہے، لوگوں نے کتوں کے فارم کھولے ہوئے ہیں. جو چیز خراب ہے اس کے اوپر اس کی انکم پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی ظاہری بات ہے.
نجاست کو کیا اس نے پاک کرنا ہے. لاسٹ کیا ہے جی؟ رکاز اور معدن. بس ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. رکاز اور معدن. رکاز کیا ہے؟ خزانہ نکل آیا آپ کے گھر سے، اللہ کرے کہ نکل آئے مطلب نکل آتا ہے نا. ہمارے ہاں جب مائیگریشن ہوئی ہے نا، ہندو یہاں سے وہاں انڈیا میں گئے ہیں اور وہاں سے لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، تو وہ سنا ہے کہ سونا وغیرہ نا دبا کے چلے گئے تھے کہ واپس آ جائیں گے جلدی، تو لوگوں کے نکلے بھی ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے نکلے بھی ہیں. تو معادن تو معدنیات سے ہے، جسے ہم کانیں کہتے ہیں. کوئلے کی کان نکل آئی، ماربل کی کان، ڈائمنڈ کی کان، سونے کی کان، ہیروں کی کان. ٹھیک ہے. اب تو خیر یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن جس بندے کی جگہ سے نکل آئے تو بہرحال اس کی اونرشپ تو بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جی. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ رکاز کا تعلق قبل اسلام سے ہے، اس کے بعد لقطہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی رکاز اس کو شمار کریں گے جو دور جاہلیت کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے. جیسے یہاں پہ کوئی ہندوؤں کا گھر آپ کو الاٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کچھ نکل آیا. لیکن جب مسلمان آ کے رہ رہے ہیں اور ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب چل رہا ہے، اب کسی مسلمان کا نکل آتا ہے تو یہ لقطہ ہے. لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز. اب اس کا حکم رکاز کا نہیں ہے، اس کا حکم لقطہ کا ہے. لقطہ کا حکم کیا ہے؟ 1 سال تک اعلان کرے، بھائی جس کا ہے آ کے لے جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی چیز ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ 1 سال. تو اس میں تو یہ حکم نہیں ہے کہ اگر 1 سال کے بعد اگر اس کا مالک نہیں ملتا تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر مالک پھر واپس آ جائے تو اسے دینا پڑے گا پورا پورا؟ ضروری نہیں ہے دینا پڑے گا. جی غیر مسلم کی زمین سے نکلے گا تو آپ نے غیر مسلم سے زمین سے لی، اس میں کچھ عرصہ بعد غیر مسلم کا مال. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو بھی زمین سے نکلے وہ رکاز ہے، مسلمان کا ہو غیر مسلم کا ہو. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کا اگر ہو تو آپ اس کو لقطہ کہیں گے، اس کا آپ اعلان کریں گے. مثال کے طور پہ آپ نے زرعی زمین خریدی، ہل چلاتے چلاتے نیچے سے کچھ نکل آیا، ہنڈیا نکل آئی سونے کی، اب آپ کو اعلان کرنا ہوگا. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. امام ابو حنیفہ کے یہاں استعمال کر لیں. جی ہاں وہ آگے بات آ رہی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور پھر رکاز الخمس. رکاز میں کیا ہے؟ خمس ہے، 20%، 5واں حصہ، 20% ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ نکالنا ہے. یہ خزانہ ہاتھ آیا ہے نا، مطلب اتفاق سے آیا ہے نا، بغیر محنت کے لگ گیا ہے نا ہاتھ، تو اس لیے اس کا خمس دینا ہے. تو لقطہ ہے نا، ہم تو رکاز کی بات کر رہے ہیں نا. زکوٰۃ تو رکاز میں ہے نا. ٹھیک ہے. ہم نے یہی بات کہی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں دور جاہلیت کا ہے. دور جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلموں کا اگر کوئی مال آپ کے ہاتھ لگ گیا، جیسے جنگ میں لگتا تھا تو مال غنیمت ہوتا تھا، تو اب یہ بغیر جنگ کے ہاتھ لگ گیا آپ کے ہاں، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ لگوا دیا، بس ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر لیں، لیکن اس کا خمس نکالیں، 20%. معادن، معدنیات میں زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے نا، اس میں الفاظ کے ہیں والمعدن جبار. معدنیات میں کیا ہے؟
آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو عام طور پہ قول یہی ہے کہ 2.5% ہے، یعنی اس میں وہ خمس والا معاملہ نہیں ہے۔ یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدنیات کو آپ رکاز نہیں تصور کر سکتے، تو اس میں جن فقہاء نے دونوں کو فرق کیا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی انداز یہی ہے، معدنیات کے بارے میں کہا کہ جبار، کہ اس کا آپ نے حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، رکاز کے بارے میں کہا کہ خمس ہے۔ تو کچھ فقہاء نے اگرچہ، لیکن وہ شاذ رائے ہے کہ معدنیات کو بھی رکاز پہ قیاس کیا اور کہا اس میں بھی 20% دے گا، لیکن نہیں، اس میں جو عام زکوٰۃ کی شرح ہے 2.5۔ اس کی وجہ یہ کہ معدنیات جو ہے نا نکالنے کے لیے آپ کی کاسٹ آتی ہے، اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے۔ اب کسی کی کوئلے کی کان ایسے تو نہیں نا کوئلہ نکل آئے گا، سرنگ لگائے گا تو کوئلہ نکل آئے گا، ایسے تو نہیں نا۔ 2.5% جو پیداوار ہوگی اس کی، ہاں، پیداوار جتنا نکالے گا، ٹھیک ہے، پروڈکشن کی 2.5%۔ لیکن کس جنس کے اوپر زکوٰۃ ہے معدنیات میں سے، تو اس میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ امام احمد کہتے ہیں جو زمین سے نکلے، مایا ہو یا جامد ہو، اور یہی رائے صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صرف ویلیویبل ہو، جس کی کوئی قیمت ہو۔ شیخ یہ بھی تو ہے نا کہ جو آپ پتھر توڑ کے لاتے ہیں کام کے اندر سے، اس کے بعد آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کس اسٹیج پہ ہے؟ مطلب اگر آپ جو فلی ریفائنڈ فارم ہے اس کو کل تو آپ نے بیچنی ہے مارکیٹ، اس میں زکوٰۃ ہے یا بس جو پتھر نکلا ہے؟ نہیں، جو نکلا ہے، خام جو ہے بالکل ہاں خام حالت میں ہے، ہاں، اس پہ زکوٰۃ۔ اس کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر 2.5%، ٹھیک۔ اس کی ویلیو کیسے لگائیں را فارم میں؟ ظاہر بات ہے وہ بکتا تو ہوگا نا۔ یہ شاید جیسے کان ہے، جیسے سونے کی میں اگر بات ہاں، کروں، اس کا تو ایک پروسیس ہے، اس کو سمیلٹنگ کہتے ہیں، وہ تو سونا بناتے ہیں اس پتھر سے، اس پتھر کی تو کوئی ایسا لیکن اب بات یہ کانیں بھی تو بکتی ہیں نا، پوری کانیں بکتی ہیں کہ نہیں؟ بکتی ہیں۔ گورنمنٹس جو ٹھیکے دیتی ہیں، اور ہوتی ہے، اور کی ویلیو ہوتی ہے، وہ اس کی پرائس کم ہوتی ہے لیکن وہ بکے گی، یہ کیسے بکے گی اس طرح؟ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو گرم کر کے مہر لگائی جا سکے اس پہ زکوٰۃ ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں جیسے پارا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو لیکوڈ ہے اس پہ نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی جامد جس کی مہر نہیں بنائی جا، جیسے یاقوت ہے، مرجان ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، پیٹرول پہ بھی نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کی رائے۔ امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ صرف سونے اور چاندی پر ہے، عیاشی ہو گئی، جو مرضی نکالو زمین سے، ہیں ہیرے میں بھی نہیں، کسی چیز پہ نہیں۔ مانیات کسی پہ نہیں، لیکن یہ کوئی نس ہوگی اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس کی نس کی بنیاد ہے۔ دیکھیں نا، نس میں تو یہی ہے نا، والمعدن جبار، معدنیات کے اوپر۔ اب انہوں نے اصل میں جو ہے نا وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، معدنیات تو ایک عام لفظ تھا نا، جو زمین سے نکال رہے ہیں، تو زمین سے تو پانی بھی نکل آتا ہے، بات تو پھر وہی ہے نا، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو وہی بات ہے، پھر انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کی کوشش کی کہ ویلیویبل کیا ہے، تو ویلیویبل اب ظاہری بات ہے عرف کے اعتبار سے یہ چیز بدلتی رہتی ہے، یہ بات درست ہے۔ تو ہمیں اس کو جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے فتویٰ دینا چاہیے اور اس فتوے کو بدلتے رہنا چاہیے، یہی اس کا حسن ہوگا۔